ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. العلم براسة كريمة. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مدرسہ دینیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس جامعہ کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے. موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو اور ان کی خدمات دینیہ کو قبول کر کے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آج کے اس اجلاس کی دو مناسبتیں ہیں. اس سلطان المدارس مدرسہ کا سالانہ جلسہ بھی ہے اور قبلہ و کعبہ کی رسم چہلم بھی ہے. علماء کرام خطاب فرماتے رہے ہیں اور انشاءاللہ رات کو بھی اور کل بھی خطاب فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی ایک نعمت تھی جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور وہ نعمت ہم سے چھن گئی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. شفاعت اہل بیت اور جوار اہل بیت نصیب فرمائے.
اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ میں سب سے مشکل موضوع اللہ کی توحید منوانا ہے. سب سے مشکل موضوع اللہ کی توحید منوانا ہے. اللہ کا وجود منوانا یہ مشکل نہیں ہے. قرآن مجید آپ تلاوت فرمائیں نا, اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہتا ہے, میرے حبیب ان بندوں سے پوچھو نا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اس کائنات کا خالق کون ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے اللہ ہے. اللہ کے وجود کو منوانا یہ مشکل نہیں تھا. وجود الہی کا اقرار فطرت ہے. ہر بندہ جب غور کرے گا, یہ شامیانہ خود بخود لگا ہے, یہ ستون جو درمیان میں لوہے کے کھڑے ہیں یہ خود بخود بن گئے. یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ خود بخود بن گیا ہے, خود بخود چل رہا ہے. تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں یہ خود نہیں بنے, انہیں کسی نے بنایا ہے. تو جب یہ چھوٹے سے ستون, یہ چھوٹا سا شامیانہ یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا, تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بنتی ہے؟ اللہ کا وجود, اس کا اقرار تو آسان ہے. اللہ کا وجود منوانا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں, ائمہ انبیاء کرام سب سے پہلا پیغام ان کا اللہ کی توحید منوانا تھا. اتنا مشکل تھا. یہ آسان ہوتا نا, آسان کام ہوتا نا, اللہ ہر کسی کے ذمہ لگا دیتا. نماز سب پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, مجھ پہ بھی واجب ہے, آپ پہ بھی واجب ہے, اس پہ بھی واجب ہے. روزہ سب پہ واجب. یہ کام آسان ہے نا, اس پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی روزے رکھیں, آپ بھی نماز پڑھیں, آپ بھی حج کریں, آپ بھی زکوٰۃ دیں, آپ بھی خمس دیں, یہ آسان کام تھا. بت پرستوں سے بت پرستی چھڑوا کے ایک منوانا بہت مشکل تھا نا. اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ لگایا تھا, اللہ نے اپنے رسولوں کے ذمہ لگایا تھا, جاؤ توحید کی تبلیغ کرو, لوگوں سے ایک منواؤ, ایک. میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں, سید الانبیاء جس معاشرے میں, جس ماحول میں مبعوث برسالت ہوئے تھے نا, لوگ 360 خداؤں کی پوجا کرتے. کتنے؟ 360 خداؤں کی پوجا کرتے. جاہل اتنے بڑے تھے, اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے تھے, اپنے ہاتھوں سے تانبا پگھلاتے تھے, اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے, اپنے ہاتھوں سے دیوار کے ساتھ میخیں لگا کے, انہیں دیوار کے ساتھ لگا کے پھر کہتے تھے یہ ہمیں اولاد دے گا. جاہل اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو خدا مانتے تھے, اللہ کے بنائے ہوئے کو نبی نہیں مانتے تھے. بہت مشکل کام تھا. پیغمبر کے لیے جو 360 خداؤں کی پوجا کر رہے تھے نا, ان سے ایک اور منوانا مشکل نہیں تھا. جاگ رہے ہو بھائی؟ مجھے پتا ہے صبح سے آپ سن رہے ہیں جلسہ اور علماء پڑھ رہے ہیں,
میں بھی 3 4 5 کو تو میں نے بھی سنا ہے، اور آپ نے نہایت سکون سے بیٹھ کے سنا، چپ کر کے نا. یا 360 خداؤں کو مان رہے ہیں، ان سے پیغمبر کہتے ہیں ایک میرا بھی مان لو. جو 360 کو مان رہے ہیں ان سے 361 منوانا کیا پرابلم؟ پیغمبر نے ایک اور نہیں منوایا، پیغمبر نے بس ایک منوایا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ منوایا. اور کمال یہ ہے ابتدائے اسلام میں صرف یہ کہہ دینے سے بندہ کامیاب ہو جاتا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بس سارے مکے والوں کو اعلان تھا، بس یہ کہہ دو اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، بس تم کامیاب. توحید منوا رہے تھے. دیکھو کتنا اہم پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ. میں بھی دیہاتی ہوں، یہ سرگودا ہے میرا گھر ہے. ہاں سمجھانا میرے لیے آسان ہے نا. علم اخلاق میں ہمیں علماء نے لکھا کہ 2 اہم اصطلاحیں ہیں علم اخلاق کی، ایک ہے تخلیہ، ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، تحلیہ کا معنی ہوتا ہے اسے مزین کرنا. جب تک پہلے تخلیہ نہ کرو نا تحلیہ نہیں ہو سکتا. یہ گندم کاشت کرنی ہو تو پہلے ہل چلانے پڑتے ہے نا. پہلے ہل واؤ، سواگا مارو، ہکو جی کرو، تاں بھی پیسو نا. ہل نہ چلاؤ، جڑی بوٹیاں نہ کاٹو، سہاگا نہ لگاؤ، اس کا لیول نہ کرو، بیج بو دو، بیج بھی ضائع ہو جائے گا نا. یہ ہل چلانا ہے تخلیہ. پہلے ہل چلاؤ، اس زمین کو صاف کر دو، کسی قسم کی جڑی بوٹی گھاس واس نہ رہے، پھر خوبصورت بیج، قیمتی صحت مند طاقتور بیج وہ یہ فائدہ دے گا. یہ صبح اٹھ کے بچے سکول جائیں، یہ آپ دفتر جائیں، بستر سے نکلیں، منہ پہ لوشن لگا لو. لگاؤ گے؟ نہیں لگائیں گے. پہلے دھوئیں گے منہ. یہ جو پہلے منہ کو دھوتے ہیں نا صابن سے یا نہاتے ہیں نا، یہ ہے تخلیہ. ہر قسم کا گرد و غبار اتار دو، پھر سر میں تیل لگاؤ. سارے دن کی مٹی سر میں ہو، اوپر سے تیل لگا دو، کیچڑ بن جائے گا نا. پہلے دھو، تخلیہ کرو نا، پھر خوبصورت بننے کے لیے کوئی لوشن لگاؤ، سر میں تیل لگا لو، یہ تحلیہ ہوگا نا. پیغمبر نے یہی استعمال کیا. پہلے کا لا الہ، پہلے حل چلا اپنے اندر سے ہر قسم کے معبود کی محبت کو نکال کہ کائنات میں کوئی لائق عبادت نہیں. اس دل کو خالی کر، پھر کہو الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا پہلے ہر قسم کی غیر اللہ کی محبت دل سے نکالو. کوئی لائق عبادت نہیں. ہل چلا دو، اندر نکال دو سارے، پھر کہو الا اللہ. یہ بہت مشکل کام تھا، یہ بہت مشکل کام تھا. باپ دادا پردادا یکڑ دادا سارے بتوں کی پوجا کرتے ہوں. ان سے کہا جائے انہیں چھوڑ دو، وہ کہتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم وہ چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے.
وہ چھوڑ دیں. مشکل ہوتا ہے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑنا، مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ لگایا تھا، اور یہ کام اتنا مشکل تھا کوئی نبی پتھر کھاتا، یہ آسان نہیں تھا. نبی آتے لوگوں کو اللہ کی توحید کے سبق پڑھاتے، یہ بندے پتھر مارتے تھے. اتنے پتھر مارتے نبی زخمی ہو جاتا، زخمی ہو کے گر پڑتا، وہ اوپر سے اور پتھر برساتے، یہ پتھروں میں دب جاتا، وہ سمجھتے مر گیا ہے، وہ گھروں کو چلے جاتے. اللہ فرشتے کو حکم دیتا، جا اپنے پروں سے پتھر ہٹا، جہاں جہاں زخم ہے وہاں اپنے پر لگا، یہ زخم ٹھیک ہو جائیں. کل انہی پتھروں کے ڈھیر پہ وہ نبی کھڑا ہو کے پھر اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتا. یہ مشکل کام تھا نا، نبیوں کے ذمہ لگایا. کسی کو پتھر کھانے پڑے، کسی کو آڑے میں چیر دیا گیا، بہت مشکل ہے. زندہ بندے کو آڑے میں رکھ کے چیر دیا گیا. کسی کو جلا وطن کر دیا، گھر میں نہیں رہ سکتے، نکل جاؤ ہمارا علاقہ چھوڑ. کسی پہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوئے. اور سید الانبیاء فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، نبیوں کو دی گئی اذیتیں لیکن جتنی اس دین کی تبلیغ میں مجھ محمد عربی کو اذیت دی گئی ہے نا، اتنی کسی کو نہیں دی گئی. ان نبیوں کو جسمانی تکلیفیں دی جاتی تھی. یہ جسمانی تکلیف ہے نا، کسی کو پتھر مارے جائے. یہ جسمانی تکلیف ہے نا، کسی کو آرے سے چیر دیا جائے. یہ جسمانی تکلیف ہے نا، لیکن سید الانبیاء کو جسمانی تکلیفیں بھی دیتے تھے، روحانی تکلیفیں بھی دیتے تھے. پتھر بھی مارتے تھے، راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے، سجدے میں ہوتے اوپر اوجھڑی بھی پھینکتے تھے. روحانی تکلیف کیا کرتے تھے؟ وہ بچے جن کی جھولیوں میں پتھر ہوتے تھے نا، وہ پتھر بھی مارتے تھے، دیوانہ بھی کہتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے. او خدا کے بندو، ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کوئی بندہ باہر نکلے اور محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لگ جائیں، دیوانہ جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا. نبیوں کا سردار ہو، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لگ جائیں، دیوانہ جا رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں نا، اتنی کسی کو نہیں دی گئی. کس لیے؟ توحید کی تبلیغ کے لیے. بہت مشکل کام. اور یاد رکھنا پھر اللہ نے اس باب کو بند نہیں کیا. ختم نبوت ہو گئی نا، اب نبی کوئی نہیں آنا نا، اب رسول کوئی نہیں آنا نا، لیکن توحید کی تبلیغ تو نہیں رکنی نا، یہ تو چلنا ہے نا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان فرما دیا باب نبوت بند ہو جائے. جو کام نبی کیا کرتے تھے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو کام نبی کرتے تھے اب میری امت کے علماء کریں گے. علماء کی ذمہ داری. یہ کون کرے گا؟ کیا کریں گے؟ لوگوں کو توحید کے سبق پڑھائیں گے. کیا خیال ہے نبی توحید بتائے اسے پتھر ماریں گے لوگ؟ نبی توحید بتائے لوگ جلا وطن کر دیں گے. قرآن ہے نا، قرآن. لوگ کہتے تھے تو نے باز نہیں آنا نا، چل پھر نکل جا یہاں سے، ہمارے شہر سے، ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کہتے تعلق کریں گے نا. اگر نبی کہیں تو لوگ تعلقات توڑ لیں گے، تو علماء اگر توحید کی تبلیغ کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ لوگ تعلقات رکھیں گے. اکیلا ہو جائے گا نا. لیکن میرے معصوم فرماتے ہیں نا، اگر تو حق کے ساتھ کھڑا ہے نا اور اکیلا ہے نا تو پریشان نہ ہو، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو حق کے ساتھ کھڑا ہے.
کافی ہے حق کے ساتھ. یا العلماء ورثۃ الانبیاء. مولا امیر فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ، علم بہترین وراثت. مال کیا ہوتا ہے؟ مال دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اگر اللہ کی نظر میں مال دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی نا، اللہ اپنے دشمن کو نہ دیتا. مال کی کوئی حیثیت، مال دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. علم اصل وراثت، بہترین وراثت علم ہے. ان خیر ما، مولا علی فرمانے ان خیر ما ورث الآباء ابناءهم الادب والمراد منه العلم. والدین اپنی اولاد کے لیے بہترین وراثت جو چھوڑتے ہیں نا، امیر فرما رہے بہترین وراثت اپنی اولاد کے لیے یہ ہے کہ انہیں علم کا وارث بناؤ. مال تو ختم ہو جائے گا، علم ختم نہیں ہوتا. مال چوری ہو جاتا، علم چوری نہیں ہوتا. مال فرعونوں کی وراثت، علم انبیاء کی وراثت. علم بہترین. العلم مصباح العقل. علم عقل کے لیے بھی چراغ ہے، عقل کی رہنمائی کرتا. علم بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان علم کو بلند درجے عطا کرتا ہے. دنیا والے کچھ کہیں یا نہ کہیں، دنیا والوں کے ہاں درجات بلند ہونا کوئی معیار نہیں. دنیا والے تو دنیا والوں کو درجات دیں گے نا. یہ پتنی ایم پی اے بن گیا بڑا درجہ آ گیا، یہ ایم این اے بن گیا بڑا درجہ آ گیا، یہ وزیر بن گیا اس سے اوپر چلا گیا. یہ درجے کچھ نہیں، اصل درجے تو وہ ہیں جو اس کی نظر میں ہو. اور وہ صاحبان ایمان کو درجات دیتے، صاحبان علم کو بلند درجے عطا کرتا ہے. کتنے بلند درجے عطا کرتا ہے؟ انہیں نبیوں کا وارث قرار دیتا ہے. اللہ، علم بہت بڑی نعمت. اور خدا شاہد ہے قبلہ جو وراثت چھوڑ گئے ہیں نا، وہ سوائے علم کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. بہترین وراثت اپنے بعد کتابوں کی شکل میں بہترین وراثت چھوڑ. ابھی بیٹھے ہوئے ہم باتیں کر رہے تھے، برادر بزرگوار قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب دامت برکاتہ کے پاس بیٹھا تھا میں، ایسی باتیں ہو رہی تھی. ایک ایک کتاب پہ بیٹھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کر رہے تھے. وہاں اسماعت الامامت، وہ جو تقریزیں وہ فرما رہے تھے، جو پہلے تقریزیں لکھی ہوئی ہیں نا، وہ تقریز لکھنے والے نے عربی میں لکھا کہ مجھے اس کے کچھ صفحے ترجمہ کر کے بتائے گئے ہیں، جیسی امامت کے موضوع پر جس انداز میں انہوں نے اردو میں کتاب لکھی ہے نا، عربی میں بھی موجود نہیں ہے. وہ تقریز لکھنے والے کہہ رہے ہیں، تقریز لکھنے والے کہہ رہے ہیں. اللہ، میں طالب علم ہوں نا. مجھے لاہور میں ایک مرتبہ عقائد کے موضوع پہ درس دینا تھا. 3 سال مسلسل میں نے ہر اتوار کو رات کو 1 گھنٹہ 3 سال عقائد پہ درس دیا ہے، اور میرے سامنے احسن الفوائد ہوتی تھی. مجھے کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک کتاب احسن الفوائد، اتنی مفصل، اتنی دلیلوں کے ساتھ، اتنے بہتر انداز میں عقائد حقہ کو ثابت کیا ہے، کوئی اور کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے ایک بہت بزرگ عالم دین، انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی پہ کتاب لکھی، فاطمہ من المہد الی اللحد. فاطمہ
महद से lahad तक, झूले से लहदे कब्र तक, पूरे हालात जिंदगी में। जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने कहा कि ये किताब ना मेरी कब्र में मेरे साथ दफन करना, मैं दिखा सकूंगा कि मैं दुनिया में क्या करके आया हूं। मेरा दिल चाहता है काश इन किताबों की एक एक जिल्द किबला के साथ कब्र में भी दफन होती। रिवायत जब किसी का इंतकाल होता है ना, लोग जो दुनियादार होते हैं ना, वो एक दूसरे से पूछते हैं ये क्या छोड़ के गया है। लिखने वाले लिखते हैं इतने बेटे, इतनी बेटियां, इतनी जायदाद, इतनी दुनिया, ये छोड़ के गया है। दुनिया वाले पूछते हैं ये क्या छोड़ के गया है। वो जो फरिश्ते लेने के लिए आते हैं ना, वो एक दूसरे से पूछते हैं ये साथ क्या लाया है। और जब इनसे पूछा जाए कब्र में बता तो सही साथ क्या लाए हो, तो वो कहता मैं इस्मातुल इमामत लाया हूँ, मैं आसनुल फवाइद लाया हूँ, मैं अल्लाह की तौहीद साबित करता रहा, मैं अली की इमामत साबित करता रहा। ये ले जाते। अल्लाह अकबर। ये क्या ख्याल है मौलाना किबला रहमतुल्लाह अलैह के साथ दुश्मनी? किस बुनियाद पे दुश्मनी थी? कोई जमीनें सांझी थी, कोई बन्ने रलदे हैं, क्या मसला था? सिवाय इसके ये कहते थे खुदा के अलावा कोई लायक है। क्या जुर्म था, क्या जुर्म था? सिवाय इसके कि अल्लाह की तौहीद सुनाते थे ना। लोगों, वसीले को वसीला समझो, हाँ, हदफ को हदफ समझो। 12 बेहतरीन वसीले हैं। नबियों का सरदार बेहतरीन वसीला है, ज़हरा बेहतरीन वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह से मांगने का बेहतरीन वसीला है। और क्या कसूर था? अल्लाह अकबर। और फिर जाहिर है मैं कहूँगा किबला आपने बड़े दुख उठाए हैं, बहुत दुख उठाए। हाँ, कोई मेरे दोस्त बता रहे थे कि डॉक्टर, कोई अच्छा नफ्सियात का माहिर डॉक्टर, उसकी किबला से मुलाकात हुई तो उसने तबसरा किया कि इस बंदे का कोई जिगर इतना बड़ा है। उसने तबसरा किया, इनकी बातें सुन के इनसे मुतासिर होके कहा इसका जिगर कोई पता नहीं कितना बड़ा है। इतनी बातें, इतनी दुश्मनियां, इतनी मुखालफतें, इतनी गालियां सुन के भी अपने हदफ से पीछे नहीं हटता। इसका मतलब है इसके पास मुहकम दलील रखता है अपने अकीदे पर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इस किबला की एक मजलूमियत ये थी कि किबला को गालियां वो देते थे जिन्होंने देखा भी नहीं था, जिन्होंने किबला को पढ़ा भी नहीं था, जिन्होंने किबला को सुना भी नहीं था ना, वो बुरा भला कहते। मैं एक दफ़ा जलसे पे आया, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था लाहौर से। मैंने कहा चलो, मैंने बताया नहीं उसे कि सरगोधा किस जलसे पे जाना है, मैंने कहा एक मजलिस पढ़नी है, चलो मेरे साथ चलो। वो आया यहाँ जलसे में, किबला इधर इस कमरे में किसी में बैठे थे। हम गए, पहले मिले, मैंने नमाज पढ़नी थी, मैं नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़ के जब वापस आया ना तो मुझे बुला लिया गया कि आपके खिताब का टाइम है, भी आ जाओ, कोई 10-15-20 मिनट लोगों के ज़ाया कर लो। मैं आ गए यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए। ख़त्म हुआ, मैंने कहा जी चलें, चलते हैं। वो कहता नहीं थोड़ी देर यहाँ और बैठ। मैंने कहा टाइम हो गया, लाहौर जाना है, देर हो जाएगी, चलें। खैर वो उठा, हमने भी किबला को सलाम किया, दस्तबोसी की, चले गए। रास्ते में मुझे कहता यार इधर सरगोधा में एक ढक्कू साहब होते हैं। फिर का मैं बस ऐसी मैं ऊल फूल कहने लगा। मैंने कहा जानते नहीं हो तुम उनको? कहा नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन जाने से पहले मुझे गाड़ी में बैठ गई, यार बड़े कोई आलिम दीन थे, दुनिया आ रही थी, मसले पूछ रहे थे, फौरन बता रहे थे, हाँ सोचने का भी मौका न, फौरन जवाब देते थे। मैंने कहा 1.5 घंटा जिसके पास बैठे रहे वही तो टिक्कू था, जिसकी पहले तारीफें कर रहे थे वही तो
दुश्मनी क्या थी, क्या सिवाय इसके कि वो लोगों को हक बताते थे। लेकिन मैं कहूंगा किबला, दुश्मनी की लोगों ने आपकी अदम मौजूदगी में। किसी माई के लाल में जुरत नहीं थी कि मुंह पे आके एतराज कर सके। अदम मौजूदगी में अपने मैदान में अपनी जगह पे दुश्मनी की, गालियां दी, ऊल फूल बकी, अपना नामा अमाल खराब किया। किबला, आपको पत्थर किसी ने नहीं मारा। दीन की तबलीग के ऐसे ऐसे उलमा भी इस मंजिल से गुजरे हैं ना, जिन्हें 2 ऊंटों पे बिठा के जिंदा चीर दिया गया था। अल्लाह अकबर ना, क्या कसूर था उनका सिवाय हक की बात पहुंचाने के, और क्या कसूर था। और कमाल है, लिखा है उलमा ने ना, जब 2 ऊंटों पे बांधा गया ना, और अब ऐलान होना था कि ऊंटों को जुदा कर दिया जाए, उन्होंने एक ठीकरी मांगी। वो पढ़िए जरा, मुझे उठा के दो। उस पे लिखा, रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मेरा अल्लाह मैं मगलूब हूँ, मेरी मदद कर। इसको हवा में उछाला, वापस आई ना वो ठीकरी, तो उसकी दूसरी तरफ लिखा था, इन कुंत अब्दी फस्तबिर, मेरा बंदा है तो सब्र कर। किबला ने सारे दुख बर्दाश्त किए ना, सब्र के साथ, हौसले के साथ। हाँ, वो शाम को एक जगह पे, वहाँ यूके में थे, मैं भी जाता था मुहर्रम के लिए, वो भी वहाँ तशरीफ ले जाते थे ना। तो एक दफ़ा डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, मुफस्सल चेकअप करके उसने रिजल्ट दिया, ऑल ओके, कोई बीमारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं। ज़रा बताओ तो सही, इस सेहत का राज क्या है। किबला ने उसे एक जुमला कहा था, जब मैं रात को सोने लगता हूँ ना, तो मैं ये कह के खुदा से सोता हूँ, मेरा अल्लाह आज सारा दिन में जिसने मेरी गीबत की है, मेरे खिलाफ बोला है, तेरी रजा के लिए मैं उसे माफ कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ से ढूंढोगे ये हस्तियाँ, कहाँ से लाओगे ये लोग। बस सिवाय अब रोने के, सिवाय दुआएं करने के, सिवाय फातिहा पढ़ने के, और क्या कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी मोहब्बत, अल्लामा साहब से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके मिशन को जिंदा रखा जाए, उनके काम को जिंदा रखा जाए। जो वो वरासत हमें दे गए हैं ना, उस वरासत की हिफाजत की जाए, रास्ता न बदलना, रास्ता न छोड़ना, उनके मिशन को जिंदा रखना। शरीयती ने कहा था ना, आनहाई के रफ्तांद कारे हुसैनी करदांद, व आनहाई के बाकियांद बायद कारे ज़ैनबी अंजाम देहंद। वो जो चले गए हैं ना, उन्होंने वो काम किया है जो हुसैन इब्न अली ने किया था। जो बच गए हो ना, वो करो जो ज़ैनब ने किया था। ज़ैनब कुबरा मिशन हुसैन इब्न अली की मुहाफिज थी ना, वहाँ से गुजर गई जहाँ से गुजरने के लायक नहीं थी। कहाँ शाम, कहाँ ज़ैनब, कहाँ बाजार, कहाँ ज़ैनब, कहाँ दरबार, कहाँ ज़ैनब, कहाँ यजीद, कहाँ हम कलानी, कहाँ यजीद की बातें, कहाँ ज़ैनब के जवाब। पूछता था जालिम अली की बेटी, करबला से लेके शाम तक सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पे आए हैं। फरमाया सबसे बड़ी मुसीबत ये है, मुझे तेरे साथ बोलना पड़े। अल्लाह अकबर। तू पूछ रहा है, मैं जवाब दे रही हूँ, तू मेरे साथ बोल रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने रिवायतों में पढ़ा, बीबी जब बैठती थी ना खवातीन के झुरमट में,
چھپ کے بیٹھتی تھی زینب، پرانے لباس میں ہوتی تھی بی بی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، میں زینب علی کی بیٹی ہوں، لوگوں کی نظروں سے چھپتی تھی زینب، کوئی پہچان نہ لے۔ آخر علی کی بیٹی تھی نا، آخر فاطمہ کی بیٹی تھی نا۔ اللہ اکبر، صرف ایک جملہ، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ قبلہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تمہیں شام لے جائے۔ ہاں میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جو شام کے زوار ہے نا، مسجد